الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم جمع ہوئے ہیں کچھ سیکھنے کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اعلان فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اعلیٰ بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے۔ تو اب خوبصورتی کا مطلب کیا ہے، اعلیٰ بنانے کا مطلب کیا ہے کہ باقی چیزوں میں اور انسانوں میں فرق ہونا چاہیے، باقی مخلوق کے اندر اور انسانوں کے اندر فرق ہونا چاہیے۔ جانور جو ہیں وہ کھانا کھاتے ہیں، ہم بھی کھانا کھاتے ہیں۔ جانور جو ہیں ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، انسانوں کے بھی بچے ہوتے ہیں۔ تو انسان میں اور جانوروں میں بنیادی فرق کیا ہونا چاہیے؟ تعلیم کا، سیکھنے کا فرق ہونا چاہیے کہ انسان تعلیم حاصل کرے، پڑھنا لکھنا سیکھے، دین کو سیکھے۔ جانور یہ کام نہیں کرتے۔ تو انسان کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ بنایا۔ اعلیٰ ہونے کا ایک مطلب ہے کہ زندگی کا انسان مقصد سمجھے۔ ہماری کوئی زندگی کا مقصد ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اعلان فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنوں اور انسانوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے۔ بولو سارے، کس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی ہم نے عبادت کرنی کیسے ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے؟ وہ ترتیب ہمیں کہاں سے ملے گی؟ یا اللہ کے قرآن سے یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ملے گی۔ اچھا، اب اللہ جو ہے وہ اپنے قرآن کو اس نے ہم تک کیسے پہنچایا اور حدیث کو ہم تک کیسے پہنچایا؟ وہ طریقہ جو عبادت کا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں تک کیسے پہنچایا، اس کے بارے میں تھوڑی ہم بات کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو طریقہ ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ جو ہم نے عبادت کرنی ہے، یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ ہم تک کیسے پہنچی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اللہ اپنی باتوں کو اپنے فرشتوں کے ذریعے کچھ لوگوں کو چنتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان جن لوگوں کو چن لیتا ہے اپنی وحی کے لیے، اپنی باتوں کے لیے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ انبیاء، یا کیا کہتے ہیں؟ رسول کہتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ انبیاء یا رسول۔ ان چنے ہوئے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ انبیاء یا رسول، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ اپنی وحی بھیجتا ہے، جن پر اللہ تعالیٰ اپنی بات بھیجتا ہے کہ لوگوں کو یہ بات، یہ طریقہ کیسے سمجھ آ سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی وحی سب سے پہلے کس کو دیتے ہیں؟ فرشتے کو۔ فرشتہ جو ہوتا ہے، جس طرح کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ بات کو لے کے آتے ہیں، وہ وحی کو لے کے آتے ہیں، تو وہ کس پر؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یا دیگر انبیاء پر اس بات کو بھیج دیتے ہیں۔ تو اسی طرح نبی آتے رہے، جس طرح ہم پیدا ہوئے ہیں اس طرح ہم سے پہلے بھی کچھ لوگ تھے، جس طرح ہم رہ رہے ہیں اس دنیا کے اندر، اس سے پہلے بھی کچھ لوگ اس دنیا کے اندر رہتے تھے۔ تو لہٰذا ان میں کیا ہوا؟ رسول آئے، پیغمبر آئے۔ اسی طرح جب ان انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بسایا، ان انسانوں کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بھیجا، اس قوم کو بھیجا، مجھے بھیجا، آپ کو بھیجا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو قیامت تک بھیجتا رہے گا۔ تو ان تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس اپنے بندے کو چنا، جس اپنے پیغمبر کو چنا، ان پیغمبر کا نام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہمارے نبی پھر کون ہوئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے چن لیا، تمام مخلوقات کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ اپنی بات پہلے فرشتے کو دیتا ہے، فرشتہ جو ہے اس پیغمبر پر لاتا ہے، اور وہ پیغمبر جو ہوتا ہے وہ تمام لوگوں تک اس بات کو پہنچا دیتا ہے۔ اچھا، اب آپ کہیں گے کہ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے نہیں ہیں، تو لہٰذا ہم تک وہ بات کیسے پہنچ گئی؟ یہ ذہن میں ایک سوال آتا ہے نا کہ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے نہیں ہیں، یہ بات ہم تک کیسے پہنچ گئی؟ تو اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ چند لوگوں کو چنتا ہے، کس لیے؟ اپنے دین کے لیے، اپنی بات پہنچانے کے لیے۔ تو نبیوں کے بعد جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے وحی کے لیے، اپنے دین کے لیے چنتا ہے، ان لوگوں کو صحابہ اکرام کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ صحابہ اکرام کہا جاتا ہے۔ ایک دن آپ کے سامنے میں نے صحابی کی تعریف آپ کو بتائی تھی، کسی کو یاد ہے صحابی کی تعریف کہ صحابی کس کو کہتے ہیں؟
کسی کو یاد ہو صحابی کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو تعریف آتی ہے آپ میں سے؟ بتائیں آسان، آپ کو پتا ہے؟ کس کو پتا ہے صحابی کی تعریف؟ کس کو پتا ہے؟ آج ہم ادھر آ جائیں، سامنے آئیں، سامنے آئیں، ادھر آ جائیں، اس طرف آ جائیں، بتائیں صحابی کی تعریف کیا ہے؟ شاباش۔ صحابی حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور ان کے غلاموں کہتے ہیں۔ غلاموں کہتے ہیں۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جس طرح آپ کو تعریف بتائی تھی، ٹھیک ہے شاباش، آپ بیٹھے۔ صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو ایمان کی حالت میں، یعنی وہ ایمان لایا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اسی ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا ہو، فوت ہو گیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو بھی چنتا ہے اپنے دین کے لیے، صحابہ کرام کو بھی اللہ تعالیٰ چنتا ہے اپنے دین کے لیے، جس طرح پیغمبروں کو چنتا ہے اپنی وحی کے لیے، اس طرح دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، لوگوں تک نشر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کس کو چنتا ہے؟ صحابہ کرام کو۔ جن لوگوں کو چنتا ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو چنا ان کو پیغمبر کے ساتھی، پیغمبر کے دوست، پیغمبر کے بیلی، پیغمبر کے سجن اور پیغمبر کے صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو ہیں پھر باقی دنیا تک جو ہے وہ دین کو پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کو چنتا ہے، ان لوگوں کو تابعین کہا جاتا ہے، پھر اللہ رب العالمین لوگوں کو چنتا ہے، محدثین کو چنتا ہے، پھر اللہ رب العالمین جن لوگوں کو چنتا ہے تو ان کو علماء کرام کہا جاتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو علماء ہوتے ہیں دین پہنچانے والے، وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک پہلے باپ ہوتا ہے، باپ کے آگے پھر اس کی اولاد ہوتی ہے، یعنی کہ بیٹے ہوتے ہیں یا بیٹیاں ہوتی ہیں، تو جو بیٹے ہوتے ہیں اس کی باپ کی جتنی چیزیں ہیں باپ کی وفات کے بعد کس کے ذمہ آ جاتی ہیں؟ بیٹے کے ذمہ آ جاتی ہیں۔ آپ ایسا سمجھے کہ ایک باپ ہے، باپ جو ہے دنیا سے چلا جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد کون آ جاتا ہے؟ بیٹا آ جاتا ہے۔ اب باپ کیا کرتا تھا؟ گھر کے سارے معاملات کو چلاتا تھا، راشن لے کے آتا تھا، ساری چیزیں باپ کیا کرتا تھا؟ لے کے آتا تھا۔ جو باپ سے جتنے بھی چھوٹے ہوتے ہیں ان کا کون خیال رکھتا تھا؟ باپ خیال رکھتا تھا۔ اب باپ فوت ہو گیا، باپ دنیا سے چلا گیا، تو پیچھے کس کی ذمہ داری ہے گھر کو چلانا؟ بیٹے کی۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ بیٹے کی۔ یعنی باپ کی وراثت اور باپ کے سارے کام جو ہوتے ہیں وہ کون کرتے ہیں؟ بیٹے کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب وہ دنیا سے گئے تو آپ کے سارے کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے کیے، اور آپ کے بعد صحابہ کرام جب دنیا سے چلے گئے تو سارے کام تابعین نے کیے، تابعین کے بعد محدثین نے کیے، اسی طرح محدثین کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو آج اس وقت دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرنے والے ہیں، جو قرآن کو سمجھنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، ان کو علماء کرام کہتے ہیں۔ اور علماء کون ہوتے ہیں؟ بولو، سارے نبیوں کے وارث، نبیوں کے وارث۔ علماء کون ہوتے ہیں؟ نبیوں کے وارث، کیونکہ جو کام نبیوں کا تھا وہ آج اس دور کے اندر کون کرتے ہیں؟ علماء کرام۔ اسی طرح جتنے بھی علماء حق ہوتے ہیں، قرآن کو پہنچانے والے، قرآن کو سمجھنے والے، تو ان سب کی خدمت کرنا، ان سب کی عزت کرنا، ان سب کے ساتھ جو ہے حسن سلوک سے پیش آنا، وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ وہ ہمارا جو ہے سب سے زیادہ عزت کے لائق ہے، کیوں؟ وہ اللہ کا قرآن پہنچاتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچاتے ہیں۔ بندہ باپ کی عزت کرتا ہے کیونکہ باپ سارے گھر کا کام کر رہا ہے، ویسے بھی وہ باپ ہے۔ اسی طرح جب بھائی ہو جاتا ہے بڑا تو ہم سارے بھائی کی عزت کرتے ہیں، بھائی ہمارا خیال رکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور ویسے بھی ایک رشتہ ہے اس کے ساتھ کہ وہ ہمارا بڑا بھائی ہے، اس کی عزت، اس کی تکریم کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ تو اس لیے جب باپ کا خیال رکھا جاتا ہے، جب بھائی کا خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ پورے گھر کا خیال رکھ رہے ہیں، تو علماء کرام جو ہیں وہ تو ہمارے دین کا خیال رکھ رہے ہیں، پھر ان کی عزت کرنا وہ ہم پر زیادہ فرض ہوتی ہے۔ علماء کرام تو ہمیں جنت کی طرف بلا رہے ہیں، جنت کی طرف ہمیں راستہ دکھا رہے ہیں، ان کی عزت کرنا ہم سب پر زیادہ سے زیادہ فرض ہوا کرتا ہے۔ تو یہ دین ہم پر کیسے پہنچا؟ سب سے پہلے اللہ نے کس کے ذریعے پہنچایا؟ فرشتوں کے ذریعے۔ اس کے بعد فرشتوں نے وہ پیغام کن تک پہنچایا؟ پیغمبروں کے ذریعے۔ پیغمبروں کے بعد ان کے آگے کون ہوتے ہیں؟ خلفاء یا صحابہ کرام۔ تو صحابہ کرام کے بعد کون ہوتے ہیں؟ تابعین۔
تابعین کے بعد محدثین، محدثین کے بعد آج پوری دنیا کے اندر کون اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں؟ علماء کرام۔ تو پھر علماء کرام کی عزت کرنا، تابعین کی عزت کرنا، محدثین کی عزت کرنا، صحابہ کرام کی عزت کرنا، یہ ہم پر کیا ہے؟ فرض ہے، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو اس کو جو اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری تھی اپنے پیغمبر پر، وہ یا تو قرآن کی صورت میں تھی یا پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی صورت کے اندر تھی، کیونکہ قرآن بھی جو ہے وہ اللہ کی وحی ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ جس طرح قرآن کی عزت کرنا ضروری ہے، قرآن کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح حدیث کی عزت کرنا، حدیث کو ماننا بھی ہمارے لیے بولو کیا ہے؟ ضروری ہے۔ کیا ہے بھائیوں؟ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اعلان فرماتے ہیں ان ہوا الا وحی یوحا، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے ہیں، آپ کی زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ سچ ہوتی ہے، وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک تو اللہ کا قرآن نکلتا ہے، دوسرا کیا نکلتا ہے؟ حدیث نکلتی ہے۔ تو حدیث اور قرآن یہ دونوں کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ اچھا میں آپ کو نا ایک بڑا بہترین واقعہ سناتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ کو کوئی چیز پڑھائی جائے تو آپ اس کو لکھ لیتے ہیں نا، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی لکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ چند لوگ جو ہیں وہ کہنے لگے کہ اچھا آپ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث کو لکھ لیتے ہیں، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے نا وہ ہر بات کو نہ لکھا کریں۔ تو اس نے کہا یار اچھا ایسے بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی غصے کے اندر ہوتے ہیں، کبھی خوشی کے اندر ہوتے ہیں، تو لہٰذا جی بچے بولے جی صحیح۔ وہ کہتے ہیں کہ ان ساری بات میں لکھی کر، ایک دن وہ نہیں لکھ رہے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیوں نہیں لکھ رہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے چند لوگوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں بھی لکھ رہی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غصے کے اندر بھی ہو یا غم کے اندر تو میں ہر بات لکھی۔ ہاں ماشاءاللہ، یہی بات میں آپ کو سنانے والا جو تو آسان بھائی نے آپ کو سنائی، شاید آپ نے وہ جلسے پر گئے تھے اس میں سنی تھی حضرت شاہ جی سے۔ تو جلسے پر ہم جو پیچھے گئے تھے نا، اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ جو جلسہ ہو درس ہو اس میں آپ جایا کرو، اس میں بیٹھا کرو، بہت ساری باتیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کو ایسے ہی پتہ چل جاتی ہیں۔ یا ہم پچھلے دنوں میں کوٹ محمد جلسے پر گئے تھے تو آسان بھائی بھی ساتھ تھے، تو انہوں نے وہاں پر یہ بات حضرت شاہ جی سے، سید محمد سبطین چھنکوی حافظ اللہ تعالیٰ استاد محترم سے یہ بات سنی تھی۔ تو آج ماشاء اللہ تعالیٰ انہیں یہ بات یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم کے اندر مزید برکت عطا فرمائے۔ تو کیا پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو صحابہ کرام کیا کیا کرتے تھے؟ لکھ لیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میرے صحابی میں جس حالت میں بھی جو بھی بات کروں تو تم اس کو کیا کیا کرو؟ لکھ لیا کرو۔ کیوں؟ ان ہوا الا وحی یوحا، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے ہیں، جو بھی بات کرتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی وحی کے ساتھ کرتے ہوتے ہیں۔ تو وحی کیا ہے؟ قرآن بھی وحی ہے اور حدیث بھی کیا ہے؟ وحی ہے۔ اللہ کا قرآن بھی وحی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی کیا ہے؟ وحی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ذمہ خود لیا ہے، حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود کرنی ہے۔ اس کو قیامت کی صبح تک کوئی بدل سکتا نہیں، لیکن یہ کام ہمارے ذمہ بھی ہے۔ وہ کیا کام ہے؟ کہ ہم لوگوں کو برائی سے روکیں اور ان کو نیکی کا کیا کریں؟ حکم دیں۔ ہم کیا کریں؟ ان کو نیکی کا حکم دیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم برائی سے لوگوں کو روکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کو سارے انشاءاللہ تعالیٰ ہم روکیں گے، ہم برائی سے روکیں گے لوگوں کو، اور نیکی کا کیا کریں گے؟ حکم دیں گے، نیکی کے ہم کام کریں گے، نیکی کے بارے میں لوگوں کو بتلائیں گے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے قریب آ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے قریب آ جائیں۔ اس سے آگے ہماری مختلف انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ باتیں جو ہیں وہ شروع رہیں گی۔ تو آج اس بات کو جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ مکمل کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا قرآن، اللہ تعالیٰ کی وحی، اس کے حوالے سے بات آپ سب کی سمجھ میں آ گئی ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اور عبادت کہاں سے لیں گے؟ ہم قرآن سے لیں گے، حدیث سے لیں گے۔ اور قرآن اور حدیث کو اللہ تعالیٰ نے کیسے اتارا؟ اپنے فرشتوں کے ذریعے، اپنے پیغمبروں پر، پیغمبروں کے بعد صحابہ کرام، صحابہ کے بعد تابعین، اس کے بعد جو ہے تبع تابعین، محدثین، اور پھر آج کل کون کام کر رہے ہیں اللہ کے دین کا؟ علماء کرام۔ بات یہ مکمل ہو گئی، چلو شاباش۔